تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے وسجد، سجدہ کرتے رہیں وقترب، اور اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرتے رہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ اللہ رب العزت کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی اگر اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، کوئی اگر اپنے مسائل اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کر کے اللہ سے حل کروانا چاہتا ہے تو اس کا بہترین علاج ہے سجدہ، نماز۔ احادیث کے اندر آتا ہے، ابو داود شریف کے اندر روایت ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی بھی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ آج اس سجدے سے ہم لوگ محروم ہیں۔ آج دیکھے جاتے ہیں بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، روکتے چیختے چلاتے، حالات یہ ہو گئے، گھر میں برکت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بیماری ہے، فلاں فلاں۔ پھر دوسرا اگر سامنے والا سے یہ سوال کیا جائے کہ بھی نماز تو کبھی بھولے سے بھی نہیں پڑھتے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے رزق کی تنگی کا مسئلہ ہٹا دیا جاتا ہے، بیماریوں سے اللہ رب العزت اسے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا اس واقعے کے اندر غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ تو نماز کے اندر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ دھمکیاں ملتے ہوئے بھی جا کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، لا توتے ہو، اس کی بات نہیں ماننا ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نماز کی خاطر اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے یہ دھمکیاں بھی برداشت کر لی کہ اگر آپ سجدے میں جاؤ گے تو گردن کے اوپر پیر رکھ دیا جائے گا، اور ہمیں یہ کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھ لی تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا، پھر بھی نمازیں ہماری نہیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حالت میں بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ حالات کا علاج ہاسپٹل سے مل جائے گا، تعویذات سے گھر میں برکت آ جائے گی، دو چار تعویذ بنا کر کے باندھ لیے تو اب جنت مل جائے گی۔ اگر صرف تعویذ ہوتا تو قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر پورا نازل ہوا ہے۔ جو تعویذ کرنے والے قرآن اور حدیث ہی سے تو کرتے ہیں، اس کی کہیں 2 آیتیں لکھتے ہوں گے، 4 آیتیں لکھتے ہوں گے، تو پورا قرآن کریم ہی پھر کوئی شخص اگر سینے میں بسا لے حافظ قرآن، اس کو تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ واحد ہمارے مسائل کا علاج مسجد سے جڑنے سے، نماز میں جڑنے سے اور اسلام سے جڑنے سے ہے۔ گھروں کے اندر کچھ لوگ دیکھا جاتا ہے، کسی کے گھر کے اندر انٹر ہو، کچھ ایسے تعویذ سے لٹکائے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تو کہ فلاں صاحب نے دیا ہے کہ گھر میں برکت آئے گی، پھر تو پورا قرآن کریم پرنٹ کروا کر کے دیواروں پر لکھوا دینا چاہیے، اچھے سے برکت آ جائے گی، ساری دنیا کی برکت اکٹھی ہو کر کے ایک ہی گھر میں آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ناجائز نہیں ہے، اگر آپ ضرورت کے وقت ہاسپٹل بھی جانا پڑتا ہے، ضرورت کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ نے جو وظائف بتائے وہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن کم سے کم پہلے زندگی میں نماز ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم لوگوں سے عام حالات میں کوئی سوال کرے کہ آپ کے پاس کوئی ایک دلیل، کوئی ایک ایویڈنس اس بات کا ہو کہ آپ مسلمان ہو، آپ پیش کریں۔ آدھار کارڈ کے علاوہ کوئی ایک ایویڈنس اپنے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کو دکھا کر کے ہم کہہ سکیں کہ جی میں مسلمان ہوں۔ صرف آدھار کارڈ میں خان لکھا ہونے سے، ارشد ندیم نام ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ، ہمارے گھرانے کے لوگ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں نمازوں سے کوسوں دور ہیں، اور پھر حالات میں جھگڑا جاتا ہے۔ جتنا انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے کٹے گا، اس کا تعلق شیطان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جو مجھ سے کٹ جائے تو اس کو پریشان کرے گا، تاکہ وہ پلٹ کر کے ان سے سبق سیکھ کر کے واپس آئے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، شیطان جب پریشان کرتا ہے تو انسان کو چاہیے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ میرا اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن کٹ چکا ہے، اس وجہ سے میرے حالات آ رہے ہیں، لہٰذا مجھے مسجد سے جڑنا چاہیے، مجھے نماز سے جڑنا چاہیے، مجھے علم سے جڑنا چاہیے، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے جڑنا چاہیے۔ اس کے بجائے جب انسان حالات میں گرتا ہے تو کس چیز سے جڑ جاتا ہے؟ عاملوں سے جڑ جاتا ہے، تعویذوں سے جڑ جاتا ہے۔ کم سے کم مسلمان ہو شخص اور نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے گھر میں، کون نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، کسی کے اوپر کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کوئی شخص بے نمازی بیٹھا ہوا ہے، بلکہ سارے کے سارے گھرانے بے نمازی ہیں۔ بزرگوں، بڑے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔
آج ہم لوگ اپنا اسلام، اپنا ایمان لوگوں کے سامنے آدھار کارڈ کے علاوہ ثابت نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اپنا ایمان اور اسلام کیسے پیش کریں گے؟ کس منہ سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کریں گے روز قیامت کے دن؟ قیامت کے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی سجدے میں گرے ہوئے اللہ رب العزت سے التجا فرما رہے ہوں گے، دعا فرما رہے ہوں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب آج میری امت کو جہنم کا حصہ نہ بنانا، اے میرے اللہ آج میری امت کے گنہگاروں کو جہنم میں مت ڈالنا، میرے ساتھ جنت میں لے جانا۔ اس وقت اگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کس امت کی آپ بات کر رہے ہیں، اب کس امت کی سفارشیں کر رہے ہیں؟ کم سے کم نماز جس کے لیے آپ میرے محبوب تھے، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے آپ میرے محبوب تھے، جس نماز کے لیے آپ نے کیا کیا پریشانیاں برداشت نہیں کی، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی، انہوں نے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی عمر میں نماز کا پابندی نہیں بن سکا، یہ آپ کس امت کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے بزرگوں، نماز عام طور پر یہ بھی ایک بہانہ پیش کیا جاتا ہے کسی شخص کے سامنے جب کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ بڑے آج کل لوگ مائنڈڈ ہو گئے ہیں، تو آپ کسی انسان کے سامنے تو اپنے آپ کو ہوشیار اور تیز اور زبان کی چرپ زبانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو جب کبھی نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ بہت سارے یہ جواب دیتے ہیں کہ کون سے مولوی کی بات مانیں، دیوبندی والے کی مانیں، بریلوی والے کی مانیں، کس کی بات مانیں، یہ کہتے ہیں لوگ۔ اور جو یہ بات کہتا ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ شخص نماز کا پابند نہیں ہوگا۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ساروں کا یہ اجماع ہے کہ نماز اسلام کے بعد سب سے بڑا حکم ہے اللہ رب العزت کا۔ تو یہ بات تو آپ سب کی مان لو، جو اختلاف ہیں ان کے درمیان وہ چلو رہنے دو، آپ مت مانو، جس میں سب کا اتفاق ہے وہ تو کم سے کم کر لو۔ لیکن نہ پڑھنے کے بہانے کیا تلاش کیے جائیں تو سامنے سے یہ جواب دیتے ہیں کون سے مولوی کی بات مانے۔ کوئی دیوبندی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو بھی جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی بریلوی عالم یہ نہیں کہے گا۔ سب کا اتفاق ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کے بغیر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور جب نماز کا حکم دیا جاتا ہے کسی کو پرسنلی طور پر، ذاتی طور پر سمجھایا جاتا ہے تو اس طرح کے اشکالات سامنے سے پیش کیے جاتے ہیں، کون سے مولوی کی بات مانے، مولویوں نے تو بانٹ رکھا ہے۔ بہرحال وہ الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن کم سے کم آپ سمجھیں اس بات کو۔ میں کئی دنوں سے آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کاش ہم سارے لوگ نمازی بن جائیں۔ ہمیں اپنے صرف نمازی خود کا نہیں بننا ہے، اپنے گھر والوں کو، سارے کے سارے گھرانے کو نمازی بنانا ہے۔ کل قیامت کے دن احادیث کے اندر آتا ہے کہ انسان سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں حکم لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص سے سوال کیے جائیں گے اس کے ماتحت لوگوں سے، گھر میں رہنے والے بچوں کے متعلق۔ آج جن بچوں کو ہم آرام کے، آشائش کے سامان اختیار کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کر لیے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیا ہے، کل وہی بچے قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ہمیں شکایت کریں گے، یہ میرا باپ تھا، یہ میرا دادا تھا، یہ میرا چاچا تھا۔ بچیاں ہوں گی کہیں گی یہ میرا چاچا تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرا بھائی تھا، کبھی بھی اس نے نہ تو مجھے نماز کی تعلیم دلوائی اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ ساری چیزیں پیش آنے والی ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے کہ یہ چیزیں پیش آنے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھ لے اور اس کی حیثیت سمجھ لے، اس کی قدر کر لے۔ تو آج سے سارے وعدہ کریں کہ جتنے ہمارے مسائل ہیں، چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کر کے بڑے سے بڑے مسائل تک، سارے مسائل دین سے دوری کی وجہ سے ہے، نماز کی دوری کی وجہ سے ہے۔ باقی مسائل تہجد کا کہوں کس سے کہوں، تہجد کی نماز کی کیا برکت ہے اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن جن سے کہنے کی امید ہوتی ہے تو پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہماری تو نماز ہی کا حال بے حال ہوا پڑا ہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے بزرگوں، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نماز نہیں ہے زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نماز ہے زندگی میں، پریشانیاں ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے اس وقت ساری پریشانیاں انسان بھول جائے گا۔ اور آج چاہے سب کچھ مل رہا ہے لیکن نماز نہیں ہے تو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی یہ ساری آسانیاں انسان بھول جائے گا۔ تو بزرگوں، کوشش کریں کہ 5 وقت نماز کا پابند بنیں گے۔ آپ وقت پوچھیں کسی سے، عالم سے بیٹھ کر کے فجر کی نماز کا وقت کب سے کب ہے،
اگر نماز چھوٹ جائے تو کیسے پڑھیں، ظہر کی نماز کا وقت کب ہے، میں گھر پر نہیں پڑھ سکتا یا میں مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھ سکتا، جاب میں رہتا ہوں، کیسے نماز پڑھوں، کیسے استنجا کروں، جو مسائل ہیں، اپنی کوئی مجبوریاں ہیں تو لوگوں کو، علماء کو آ کر کے بتائیں گے تو وہ آپ کو جواب دیں گے اور اس کا حل پیش کریں گے۔ نماز چھوڑ دینا کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے بس آج کے سبق کا یہی پیغام ہے، آج کے درس کا، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جس نے نماز اور سجدہ کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی دھمکیاں برداشت کر لی، اور کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ کام کر لیا جاتا، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کے اندر گھومتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ذرا ہمیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کمی ہے ہمارے دلوں میں، زبان کے دعوے کام نہیں آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔